بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو وارثی مریدین اور خادمین اور فقراء کے لیے تعلیم کا بندوبست سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، اور ذکر و اذکار سے متعلق سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا فرمان ہے، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جناب احد شاہ صاحب وارثی مقیم دربھنگہ سے فرمایا کہ جس قاعدے سے مشائخین ذکر سہ ضربی تعلیم کرتے ہیں اس کا فائدہ عارضی ہے، ہاں اگر اس قاعدے سے کیا جائے تو تصفیہ قلب کے واسطے بہت مفید ہے۔ یہ فرما کر 3 مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اور شاہ صاحب کو سمجھایا کہ جناب مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جس وقت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے تھے تو قلب کے نیچے کی 3 پسلیوں میں ہر ضرب کے ساتھ ایک پسلی اوپر آتی تھی۔ شاہ شاکر صاحب وارثی ناقل ہیں کہ حافظ احمد شاہ صاحب وارثی اکبر آبادی ایک مرتبہ بوقت شب خدمت عالی میں حاضر تھے۔ حضور پر نور استنجا کے لیے اٹھے اور فارغ ہو کر بستر پر تشریف فرما ہوئے اور ذکر کی نشست سے بیٹھ کر 3 مرتبہ ذکر جلی فرمایا۔ پہلی مرتبہ کے ذکر میں تمام کمرے کے اندر روشنی پیدا ہو گئی جو عجیب سہانی روشنی تھی جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دوسری مرتبہ کے ذکر میں دیکھا کہ تمام کمرے میں آپ ہی آپ ہیں، اور تیسری مرتبہ بھی یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے استراحت فرمائی۔ وہ کچھ ایسا سما تھا جس کے انوار و برکات کا لفظوں میں ادا کرنا مشکل ہے۔ مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوگی اور اس تیمارداری میں 4 غلاموں نے مستعدی کے ساتھ اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ گو وہ خدمت کچھ غیر معمولی نہ تھی، مگر ہمارے غیور پیشوا نے بعد صحت ان غلاموں سے فرمایا کہ وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقے کے فقیر کے واسطے لازمی ہے اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا ہے اور جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، وہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ اس کے شاغل کو بہت دفتیں پیش آتی ہیں اور عرصہ تک جب ریاضت کرتا ہے تو 1000 میں ایک شاغل ابتدائی حالت سے خبردار ہوتا ہے، لیکن ہم تم کو آسان طریقہ بتا دیں جس میں کوئی دشواری تم کو پیش نہ آئے۔ یہ فرما کر ان غلاموں کو شغل سلطان الاذکار تعلیم فرمایا، اور یہ خاص حضور پر نور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کاملہ اور توجہ باطنی کا اثر تھا کہ وہ لوگ جلد کامیاب ہو گئے اور 2 ہی 3 روز میں اس شغل کی ابتدائی حالت منکشف ہونے لگی۔ شیدہ میاں وارثی تعریف فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ممتاز تہبند پوش بزرگ نے اذراء عنایت فرمایا کہ آؤ ہم تم کو ذکر اسدی بتا دیں۔ میں نے اذراء دفع الوقتی عرض کیا کہ 2 ہفتے کے بعد بتا دیجیے گا، اور اسی دن سے میں نے ذکر اسدی کے فوائد دریافت کرنا شروع کر دیے۔ آخر مجھ کو یہ تحقیق ہوئی کہ حضرت شاہ شمس الدین صاحب قلندر پانی پتی کے ذکر اسدی میں جیسا فوری اثر تھا دوسرے ذاکرین میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا تذکرہ میں نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں کیا تو حضور نے فرمایا کہ ذکر اسدی مفید ضرور ہے، مگر جس کا نام اسدی ہے وہ دشوار بھی ہے، اس لیے کہ ذاکر کو لازم ہے کہ جب ذکر اسدی کرے تو جناب شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برزخ کا تصور کرے، اور تکمیل اس کی یہ ہے کہ ذاکر ذکر اسد اللہ الغالب میں ایسا فنا ہو کر ذکر کرے کہ وقت ذاکر کے ہر عضو بدن سے شیر الہی کی شان نمودار ہو۔ صحیح معروف شاہ صاحب وارثی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، شب کے 9 بجے ہوں گے کہ میں خدمت عالی میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر ہوا۔ حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ معروف شاہ دروازہ بند کر دو۔ میں نے تعمیل ارشاد کی تو فرمایا کہ ذکر اسدی دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دیکھوں گا۔ پھر فرمایا کہ ڈرو گے تو نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مالک ہیں، حکم دیا کہ ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب باغور دیکھنے لگا۔ آپ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہونے لگا۔
थोड़ी देर में मैंने देखा कि दफातन आपका तमाम जिस्म शेर के जिस्म से मुबद्दल हो गया। आंखें सुर्ख थी और दुम सर पर रखी हुई थी। उस वक्त जो मुझको खौफ था और जैसी दहशत आ रही थी वो बयान से बाहर है। मैं इस तरह कांप रहा था जैसे कोई लर्जा से कांपता है। थोड़े वक्फे के बाद आप सिमटने लगे और रफ्ता रफ्ता अपनी शक्ल में आ गए। उस वक्त वो खौफ कम हुआ और मेरी जान में जान आई। मैं हजूर के कदमों में गिर पड़ा। आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मारूफ शाह ज़िक्र असदी इसका नाम है कि एक मरतबा हज़रत पीर रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र असदी फरमा रहे थे कि इसी हालत में आपके साहबजादे आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको एक तमांचा मारा। इस जिक्र में जाकर की हालत बिल्कुल बदल जाती है, इसी वजह से हमने तुमको अलग बिठा दिया था। जिक्र असदी करते हुए जाकर की हालत बदल जाती है, इसी वजह से हमने तुमको अलग बिठा दिया था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह हकीकत आगाह हर एक बात के कमाल पर थी। इसी वजह से आपकी तालीमात भी निहायत अहम है। ये ख़ास जामियत की शान हजूर अनवर की तालीम में है कि ज़बान मुबारक से जो इरशाद हो गया वही इब्तदा से लेकर इंतहाई मकामात और मदारिज के लिए बस है। और इसी इरशाद फैज़ बुनियाद पर हजूर के दस्ते गिरफ्तों को इस कदर वसूख और यकीनी कामिल होता था कि वही फरमान वारसी मार्फत व हकीकत के ख़जानों की कुंजी समझा जाता था। और इस्तक़लाल व मोहब्बत में तालिब की जानिब से ऐसा पुख्ता इज़हार होता था जो बेमिसल कहा जाता था कि क्या मजाल है कि ख्यालात में इंतशार और दो रंगी पैदा हो जाए। आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास कायदे और इंतज़ाम के पाबंद न थे और खुदा की नेमतों की तरह हजूर अनवर की तालीमात भी मुख्तलिफ़ अक़साम की थीं। हकीकतन जो कुछ था आपका इरशाद था, मगर बज़ाहिर तालीमात की अहमियत ही कही जाती है। हजूर अनवर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू सब के हालात आईना थे। हर शख्स की तबीयत और इस्तेदाद और काबिलियत के लिहाज से तालीम फरमाते थे। तो नाज़रीन, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियो जानने के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और ये मालूमात दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।